وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سائل کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ایک ہونے کے باوجود ہم سب مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ قرآن و حدیث امت کو جوڑنے کے لیے آیا، امت کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا، اور جو قرآن و حدیث کو ویسے تسلیم کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تسلیم کیا، وہ کبھی دو نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ قرآن اور حدیث کے درمیان اختلاف کی دعوت نہیں ہے بلکہ اتفاق کی دعوت ہے۔ مسلمان قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد پھر گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے، پھر پارٹیاں کیوں بنا لی؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ دھوپ کی اینکیں ہوتی ہیں نا، دھوپ کے لیے چشمہ جو لگایا جاتا ہے وہ کئی رنگ کا ہوتا ہے۔ سبز رنگ کا لگا لو تو ہر چیز سبز نظر آئے گی، بلیک لگا لو تو ہر چیز بلیک نظر آئے گی۔ اور اگر آپ عام سادہ سفید شیشے لگا لو تو پھر آپ کو جو چیز ہوگی وہ اوریجنل نظر آئے گی۔ قرآن و حدیث پر چلنے والے کب ایک ہو سکتے ہیں؟ جب قرآن و حدیث کو اوریجنل اصلی شکل میں لیا جائے تو کبھی امت نہیں ٹوٹے گی، کبھی گروہ نہیں بنیں گے۔ مصیبت یہ ہے لوگ نام تو قرآن و حدیث کا لیتے ہیں، پھر اپنے بنائے ہوئے، اپنے تراشے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے خود ساختہ بزرگوں کی رائے کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے کسی نے اپنے بابا جی کے رنگ کا چشمہ لگایا ہے، کسی نے اپنے پیر صاحب کا چشمہ لگایا ہے۔ اب جیسا وہ چشمہ جس کلر کا لگاتا ہے اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے۔ قرآن اللہ نے اتارا، اس پر عمل امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس کی دعوت آپ نے دی۔ آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جماعت میرے نبی کے صحابہ تھے۔ وہ دو تھے یا ایک تھے؟ وہ ایک تھے، ان میں کوئی انتشار، کوئی مذہبی اختلاف، کوئی جماعتی اختلاف، کوئی مسلکی اختلاف۔ وہ ایک کیوں تھے؟ وہ ایک اس لیے تھے کہ ان کا ایمان تھا جو قرآن میں آ جائے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ چیز انسان کو ایک بنا دیتی ہے۔
لیکن جب سے ہم نے ویلڈنگ شروع کر دی ہے کہ قرآن و حدیث ویسے مانیں گے جیسے ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، قرآن و حدیث کی وہ تفسیر، وہ تشریح تسلیم کی جائے گی جو ہماری فقہ کے، ہمارے گروہ کے، ہماری جماعت کے، ہمارے بزرگوں کے مطابق ہوگی، تو بزرگ تو دنیا میں بہت ہیں۔ امت میں لڑائی کی وجہ ہی یہ ہے کہ امت کے اندر ایک ہستی ایسی آئی تھی جو سب سے بڑی تھی، اس سے بڑی مخلوق میں کوئی ہستی نہ پیدا ہوئی ہے، نہ ہوگی، اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو اپنے لیے حرف آخر تسلیم کرتی رہی، یہ امت ایک رہی۔ اور جب امام الانبیاء علیہ السلام کی باتوں کو اپنے پیر فقیر حضرت شیخ مرشد امام کے اقوال کے تابع کر دیا گیا کہ ہم وہ حدیث مانیں گے جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہوگی، ہم وہ حدیث مانیں گے جو ہمارے مذہب کے مطابق ہوگی، قرآن حکیم کی ان آیات کو تسلیم کیا جائے گا جن پہ ہمارے مفتی شیخ و مرشد سائن کر دیں گے۔ جب امام الگ الگ ہو جائیں تو نظریات الگ الگ بن جاتے ہیں۔ امت کے انتشار کی وجہ یہ ہے کہ جس کو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے سب کا بڑا بنا کر بھیجا تھا، امت اس پہ راضی نہ رہی۔ امت نے اپنے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں بزرگوں کو بڑا کر کے دکھانا شروع کیا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک خاندان کا ایک دادا ابو ہے، باقی اس کے بیٹے ہیں، تیسری نسل میں لڑائی ہو گئی۔ تیسری نسل میں کہتا ہے ایک بچہ دادا بہت بڑے تھے۔ اگر چند لوگ کہہ دیں نہیں دادا کو چھوڑو یار، دادا ہمارے چچا بہت بڑے تھے، میرا باپ بہت بڑا تھا، تو دوسرا کہے گا میرا باپ تیرے باپ سے کم تھا کیا؟ چوتھا کہے گا کیوں بھائی میرے ابا نے کیا بگاڑا تھا؟ اب وہ جو دادا مرکز تھا، جب اس سے پوتوں کی رائے الگ ہو کے انہوں نے اپنوں کو جو دادا کے نیچے ہیں ان کو بڑا کرنا دکھایا، تو لڑائی پھیلی یا نہ پھیلی؟ اور اگر سارے کہتے نہیں بھئی سب سے بڑے ہمارے دادا جان تھے، ان کی بات بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، تو کیا نچلوں کی لڑائی شروع ہوتی؟ نہ ہوتی۔ یہی سبب ہے ہم نے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اپنے گروہ، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے منہج، اپنے اپنے راستے اپنا لیے، برملا یہ اعلان کرنے لگے مولوی سٹیج پر آ کر ہم مشائخ و علماء دیوبند کے ساتھ ہیں، ان کی بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں، ان کی بات سمجھ نہ آئے تب بھی ساتھ ہیں، ہر حال میں ہم نے اپنے مشائخ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمارا تعلق مشائخ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ایک اور اٹھے، کہا کیوں؟ ہم اپنے مشائخ بریلی کے ساتھ ہیں، بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں، دلیل سمجھ نہ آئے تب بھی ساتھ ہیں۔ تیسرا اٹھا کہ نہیں، ہم سید مودودی صاحب کے ساتھ ہیں، بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں۔ یہ فرقہ، یہ فتنہ، یہ آگ، یہ مصیبت پھیلتی گئی۔ اس نے اپنے کو بڑا بنایا، اس نے اپنے کو بڑا بنایا، اس نے اپنے کو بڑا بنایا۔ اور اگر یہ کہا جاتا بھئی سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو، سب کا ادب کرو، سب سے محبت کرو، لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انتشار و اختلاف باقی نہ رہتا۔ قرآن وہی ہے جو امام کائنات پہ نازل ہوا تھا، حدیث وہی ہے جو امام کائنات نے ارشاد فرمائی تھی۔ صحابہ کا منہج ان دو چیزوں کو ماننے کا ہے۔ جب تک میں اور آپ اور امت اسلام ان دو بنیادی باتوں پر راضی نہیں ہوگی، ایک نہیں ہو سکتی۔ اور یاد کر لیجئے، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور پہ امت ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی ایک پر امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، نہ چاروں پر اکٹھی ہو سکتی، نہ 12 پر اکٹھی ہو سکتی، نہ 4 خلفاء پہ امت اکٹھی ہو سکتی،
وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے، کلمے کی طرف نسبت کرنے والے، کوئی حضرت علی سے اختلاف کرے گا، کوئی عثمان سے کرے گا، حضرت علی سے اختلاف کریں گے نا خارجی، حضرت عثمان سے اختلاف کریں گے بلوائی، ابو بکر عمر سے اختلاف کریں گے رافضی، ان کے قائد جو کچھ بھی ہیں، نسبت تو ابھی اسلام کی طرف باقی ہے، ان کی نسبت تو اسلام کی طرف کرتے ہیں، کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تمام عزت کے، ادب کے، احترام کے لائق ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی اللہ نے دنیا میں بھیجی تھی جس سے جو اختلاف کرے گا کافر قرار پائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر، نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ، نہ آپ کا امام نہ میرا امام، وہ انبیاء کا امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ داڑھی کے خط کرنا جائز ہے یا نہیں، اور مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ داڑھی کا شیو کرنا اور خط بنانا کیا دونوں برابر ہیں؟ دیکھیے، داڑھی کو کاٹنا، شیو کرنا، اپنی پسند کی داڑھی رکھنا، وہ آپ کی پسند کی داڑھی تو ہو جائے گی، سنت مصطفیٰ نہیں کہلائے گی۔ کوئی نیچے سے خط کرواتا ہے، کوئی گال صاف کرتا ہے، کوئی یہاں اس کے ڈیزائننگ کرتا ہے، جیسے مرضی کر لیجئے، وہ آپ کی پسند کی داڑھی کہلائے گی، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں کہلائے گی۔ جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے داڑھی رکھنی ہے یا فلمی اداکاراؤں کی صورتوں کو دیکھ کر داڑھی رکھنی ہے، وہ اپنے من کو راضی کر لے، اس کو مصطفیٰ کی سنت کا عمل تب ملے گا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داڑھی رکھے گا۔ کیا ہندو کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھانا جائز ہے؟ اس کے ساتھ کھانا کھانا، اچھا تعلق رکھنا، تحفے تحائف دینا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو اپنے قریب کروں گا، میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، میں اس کو کفر کی وادی سے نکال کر اسلام کی وادی میں لانے کی کوشش کروں گا، تو اس کھانے پر، اس مجلس پر، اس ہدیے پر، اس ملاقات پہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ کفار سے، اہل شرک سے دوستیاں کیجئے، محبتیں کیجئے، پیار کیجئے، ہدیے دیں، تعلق بنائیں، اور ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے یہ سارا کام کریں، تو آپ کے ہر عمل کے بدلے اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ ہاں، جو کفار کا مذہبی تہوار ہے، اس مذہبی تہوار میں شرکت کرنا، مذہبی تہوار کے کھانے کھانا، کرسمس ڈے کے اندر، ہولی کے اندر، دیوالی کے اندر، اور کسی مذہبی تہوار کے اندر شریک ہونا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد پیچھے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی نیا نمازی آ کر نماز ادا کرے تو یا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد اب اس کی ایک رکعت باقی رہتی ہے اور پیچھے سے آئے اور اس کو ہاتھ لگائے اور اس کے ساتھ مقتدی بن کے اور وہ امام بن جائے۔ ایسا عمل صحابہ کرام نے